جو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے. جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر، اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں، یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ بیعت ہوگی. کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے، علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے، وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا. تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فی لیلۃ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا، لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں، پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد بھی بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف، ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا، تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں. ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید. اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. بالکل زبردست بات آپ نے کی. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بات درست ہے، بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے پانی گر رہا ہے بالوں سے، دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو. اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا، واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقاء ہوگا. اچھا، یعنی تھوڑی سی ایک، ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا. صحیح. اور اس کو آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی، آبویسلی وہ امتحان کے لیے ہے، اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز. بالکل صحیح. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح سے. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے، دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے، اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں.
آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو, لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر, آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے؟ وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں, یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی معاملت ہوگی زبردست. اور دیکھیں نا, اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ, تو ہم ہر وقت نظروں میں ہیں. یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں, یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں. ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے, تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی, کہ ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا لوگوں. ایون ایسی باتیں, سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے, CIA میں تھا پہلے, اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے, یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمراز سے. تو ان کے ہاتھ میں, کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے. جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے, آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے, واٹس ایپ فری ہے. فری تو ہے, لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک انفارمیشن میری, میں کہاں جاتا ہوں, میں ٹریک ہو رہا ہوں, میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, جی, یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں, آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے, ناشتہ گھر میں بنتا تھا, روٹی پکتی تھی, جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم, نل کا گھر میں لگا ہوتا تھا, اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے, سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کریں. ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا, بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم, انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں, ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا, اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے, یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں.